بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں ہم نے ابرہہ کا ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملے کے متعلق دیکھا، کیونکہ اس واقعہ سے ساری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی تھی، اور یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے پیش آیا تھا۔ اس سلسلے کا ایک اور اہم واقعہ چاہے زمزم کی کھدائی کا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ بنو جرہم جاتے جاتے زمزم کا کنواں بند کر گئے تھے، اور جو نشانیاں تھیں وہ بھی کنویں میں ڈال کر بند کر دیا تھا۔ پھر زمزم کا کنواں 300 سال تک بند رہا۔ پھر حضرت عبد المطلب کو خواب ہی میں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک کوا ایک جگہ پر 3 چونچے مارتا ہے۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن۔ حضرت عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا، اور لوگ مکے سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے۔ جب حضرت عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے، تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے کیم کے حوالے کیا۔ کیم نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا، تو حضرت عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی حضرت ابو طالب آڑے آ گئے کہ اگر آپ نے یہ سنت جاری کر دی تو کون اسے پورا کرے گا؟ تب حضرت عبد المطلب نے کہا، میں اب اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں، کیونکہ اس وقت یہ دستور تھا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تو عرافہ سے حل دریافت کیا جاتا تھا۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کریں، کیونکہ اس وقت عرب میں خون بہا 10 اونٹ تھا۔ اگر عبداللہ کا قرآن نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی، مگر قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن اندازی کرتے گئے، مگر قرہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔
اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی، اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد کا نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے: بدخواہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے، اور وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ حضرت عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ، 1 حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا، اور کنیت ایمن رضی اللہ عنہا تھی۔ یہی ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ آئندہ ویڈیو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، بنو سعد میں آپ کا بچپن اور اس دوران پیش آنے والے واقعات پر مشتمل ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔